اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں AZ عزاداری یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم سب داخل ہو گئے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ اپنی مخصوص رحمتوں سے روزے داروں کو، اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کے بندے ہوں۔ رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ یہ وہ دسترخوان جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بچھایا ہے، اس دسترخوان تک پہنچنا ہوگا۔ دور کھڑے رہیں گے، دسترخوان سے فاصلہ کریں گے تو اس کی نعمتوں کو کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معنوی پاؤں سے چل کر اس کے دسترخوان پر بیٹھنا ہوگا۔ اسی لیے ماہ رمضان آتا ہے اور اس میں اللہ نے اپنی رحمتیں بھی نازل کی ہیں اور مغفرت کا مہینہ بھی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ اگر انسان صدق دل سے توبہ کرے تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ تو خود ہی کہتا ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم، پروردگار معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ جو 30 دن کی یومیہ دعائیں ہیں، جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو جو پہلی دعا ہے، جس میں یہ فقرہ ہے کہ واعف عنی یا عافیا عن المجرمین، میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ یعنی ابتدا اور آغاز جو ہو رہا ہے ماہ رمضان کا، وہ اس دعا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے گڑ گڑا کر رو کر نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر، نادم و پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار، کیا اس مہینے میں تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اگر تو نے ماہ مبارک رمضان میں معاف نہیں کیا تو پھر کہاں معاف کرے گا؟ ٹھیک ہے، عرفات کے لیے یہ بات ملتی ہے کہ وہاں تو بہرحال توبہ انسان کی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے ہر ایک تو عرفات میں نہیں جا سکتا ہے، وہاں تو وہی جائے گا کہ جو مالی اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان، مومنین، روزے دار حضرات جو مجھے اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اس مہینے کو آپ اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ جہاں اللہ اپنے بندوں سے عبادتیں مانگ رہا ہے، وہاں یہ بھی کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ تو توبہ کرنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خود کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جو بندے خدا کے نہیں ہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ دور ہیں اور واقعاً بندے خدا نہیں ہیں، لیکن پروردگار انہیں بھی کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو گناہ کے ذریعے سے اپنے دامن کو داغدار کر چکے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ عجیب ہے نا، ہے تو مجرم، خدا کہتا ہے یہ ہے تو گنہگار، ہے تو قصوروار،
اس نے میری نافرمانی کی ہے، لیکن یا عبادی میرا بندہ ہے، نافرمان بھی ہے اور عبادی میرا بندہ ہے، گنہگار بھی ہے لیکن میرا ہے۔ ہم اور آپ میں یہ ممکن ہے؟ مثال دے دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ ایک راستے سے آپ گزر رہے تھے، دیکھا وہاں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، دیکھا کہ آپ کا ایک رشتہ دار ہے، آپ کا ایک بھائی ہے، ایک بہت ہی قریبی ہے، جسے لوگ مار رہے ہیں۔ پوچھا اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کہا اس نے چوری کی تھی، اس لیے لوگ اسے مار رہے ہیں، اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ آپ اس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی اس سے رشتہ ہے؟ آپ کا سگا بھائی ہے، لیکن چونکہ مجرم ہے نا، لہذا آپ کوشش یہ کریں گے کہ لوگوں سے یہ کہیں ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اگر معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا ایک رشتہ دار مجرم ہے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی، ہماری امیج خراب ہو جائے گی، ہماری عزت پر حرف آ جائے گا۔ ہم اپنے سگے بھائی کو جو مجرم ہے، ہمارا بیٹا جو مجرم ہے، اگر کوشش کرتے ہیں کہ اس سے رشتہ داری اور ناطہ توڑ لیں، لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، میرے بندوں سے کہہ دو جو گنہگار ہیں، میرے بندوں سے کہہ دو جو خطا کار ہیں۔ ایسا کریم رب کہاں ملے گا کہ گنہگار کو بھی اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، جو خطا کار ہے اسے بھی اپنا کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ وہ پروردگار ہے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں پھیلائیں اور اس سے کہیں پروردگار ماہ مبارک رمضان کے طفیل میں اور روزوں کے طفیل میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یہی آج کا میسج ہے اور پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روزہ دار بھی ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی گناہوں کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں سے توبہ بھی کریں۔ انشاءاللہ وہ ہماری اور آپ کے توبہ کو قبول کر لے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔